السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی۔ جی ہاں، 17 جون سن 2014 کا وہ تاریخ دن کہ جب دن کی روشنی میں ریاستی دہشت گردی کی گئی اور نہتے افراد کو 14 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب میرے دن کا آغاز ہوا معمول کے مطابق کہ اچانک یہ اطلاع ملی کہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کی وردی میں ملبوس پولیس اہلکار ماڈل ٹاؤن میں خواتین، بزرگ، نوجوانوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری طرف سے کون سا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، کون سا جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، کون سی رکاوٹ ہے جو پولیس کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے فائرنگ کرنی پڑی ہے، وہ پتھراؤ تھا جو وہاں پر ان مجبور خواتین نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے اپنے سیلف ڈیفنس میں استعمال کیا۔ یعنی کہ ایک طرف سے پولیس وردی میں ملبوس فائرنگ کر رہی ہے، ڈائریکٹ فائر، سٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے اپنے ڈیفنس میں پتھر اٹھا کر پھینکے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان پولیس اہلکاروں کو روکا جا سکے۔ یہ جو لوگ جن پر پولیس کی طرف سے ڈائریکٹ فائر کیا جا رہا تھا، یہ کوئی بارڈر ایریا نہیں تھا، یہ کوئی بھارتی نہیں تھے، یہ کوئی ملک دشمن نہیں تھے، یہ اپنے تھے، یہ پاکستانی تھے، یہ وہ تھے کہ جن کی طرف سے کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہیں کی گئی، کوئی انلیگل سٹیپ نہیں اٹھایا گیا، لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ماننے والے تھے، ان کے فالوورز تھے، حق اور سچ کی بات کر رہے تھے، تب بھی حق پر کھڑے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کی حکومت جو کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکومت تھی، وزیر قانون رانا صلاح اللہ صاحب تھے، ان کے ہوتے ہوئے ان کے طرف سے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اور اس دن یہ منظر جو ہم نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا، وہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک طرف کوئی ملک دشمن عناصر ہیں اور دوسری طرف یہ ہمارے ملک کے سپاہی ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جبکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ نہتے تھے اور ادھر پولیس کی طرف سے دہشت گردی کی گئی۔ یہ دن دہاڑی دہشت گردی جس میں تنزیلہ بہن، اس کے علاوہ ان کی ساتھ میں ایک اور بہن تھی، ان کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ اور اگر اس روز وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ کے باہر ان کے کارکنان دیوار بنا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ کھڑے رہتے تو ان کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے گھر پر بھی حملہ کرنے کے لیے پولیس تیار تھی، وہاں گیٹ پر موجود تھی، صرف ان کارکنان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پائی، پھر بھی فائرنگ کی گئی جو کہ گھر کے مختلف حصوں میں شیشوں پر گولیوں کے نشانات موجود تھے، جو کہ گولیاں آر پار بھی ہوئیں۔ یہ اس دن ڈاکٹر طاہر القادری کے اہل خانہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بچ گئے۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں، اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے کارکنان اور جو اس دن کے شہداء ہیں ان کو انصاف دلا کر رہیں گے، جو اس دن بے قصور بے گناہ لوگوں کو، جس میں کچھ لوگ ضعیف بھی تھے، ان کو ڈنڈے مار کر ان کے سر پھاڑے گئے اور ان کو پولیس وینز میں ڈال کر مختلف تھانوں میں اور جیل میں منتقل کیا گیا، ان کو انصاف دلائیں گے۔ اور اس وقت انصاف کی اس کوشش میں، اس جستجو میں جو پارٹی سر فہرست تھی، جو سب سے آگے تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ وہی پارٹی جو سن 2018 سے لے کے اب تک اقتدار میں ہے، وہی پارٹی جس کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، وہی حکومت جس کے اب وزیر اعظم سن 2018 سے لے کے اب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے تب یہ اعلان کیا تھا اور یہ تہیہ کیا تھا کہ وہ ہر ممکن سپورٹ کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی، اور جو شہداء ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور 2014 میں ہم نے یہ تقاریر سنی عمران خان صاحب کی، سن 2015 میں سنی، سن 2016 میں سنی، اور ان کے ہر اس ایشو پہ کہ جب انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پر تنقید کرنی ہوتی تھی تو وہاں پر تنقید کرتے ہوئے وہ یہ بھی تنقید کرنا نہ بھولتے کہ جی یہ ریاستی دہشت گردی تھی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی، جو شہباز شریف صاحب کے حکم پر ہوئی، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے، ان کے وزیر قانون ہوتے بھی ہوئی، اور ان کو باقاعدہ ایف آئی آر میں، جو کہ پہلے ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو رہی تھی اور بڑی کوششوں کے بعد اس دن جا کے شام میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں
ان کے خلاف کارروائی ہو, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف ہر وہ ممکن قدم اٹھایا جائے تاکہ انصاف ملے اور لوگوں کو تسلی ملے کہ اپنے پیارے ان سے چھین لیے گئے ہیں اس دہشت گردی کے نتیجے میں, ان کو سکون ملے کہ ان کو انصاف مل گیا ہے. عمران خان صاحب نے مختلف اوکیزنز پر کیا کیا تقاریر کرتے ہوئے کیا کیا جملے کہے تھے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے حق میں اور ان کو انصاف دلانے کے لیے, میں چاہوں گا ہم مختصراً وہ سن لیں تاکہ ایک دفعہ وہ سب واقعات اور وہ سارے جملے تازہ ہو جائیں کہ جو اس وقت کہے گئے تھے. یہ پولیس ٹوٹلی شریف خاندان کی پولیس ہے یہ, اور اس پولیس یہ کر ہی نہیں سکتی تھی اپنے طور پہ اس طرح قتل عام اگر یہ شہباز شریف کا آرڈر نہ ہوتا اور رانا ثناء اللہ کا. ڈاکٹر صاحب, آج آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ جدھر بھی یہ لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے پاس آئیڈیاز ہیں کیونکہ جو ٹریننگ اب ہماری ہو گئی ہے سڑکوں کے اوپر وہ کسی کے پاس نہیں ہے. طاہر القادری, آج میں تمہیں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا تھا پولیس کو گولیاں مارنے کے لیے اور جس میں ہمیں پتا ہے ایک رانا ثناء اللہ اور دوسرا شہباز شریف, ہم ان 14 لوگوں کو جو قتل کیا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم تمہارے سے جواب لیں گے, انشاءاللہ آپ کو جیل کے اندر پہنچائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل دیکھا تھا, زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر انصاف مل جانا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, یہ جملے کسی اور کے نہیں, یہ آپ ہی کے جملے تھے. یہ تب کے جملے تھے کہ جب آپ وزیر اعظم نہیں بنے تھے, تب آپ نے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا تھا شہداء کے لیے اور یہ کہا تھا کہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. اب کہاں ہے وہ ساتھ؟ اب کیوں ہیں آپ خاموش؟ اب کیوں ہیں آپ کی پارٹی خاموش؟ اب کیوں ہیں آپ کے وزراء خاموش؟ اب کیوں ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ خاموش؟ خدا را یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دلانے کا اعلان کیا تھا, اس عزم کا اظہار کیا تھا. خدا را وہ آج بھی انتظار میں ہیں, آپ کی راہ تک رہے ہیں, آپ سے انصاف کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. خدا را ان کی امیدوں پر پانی مت پھیریے, خدا را ان کی توقعات پر پورا اتریے. اب تو آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. ناظرین, اس کے بعد کہ جب یہ واقعہ پیش آیا, لانگ مارچ ہوا, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے انقلاب مارچ تھا. اس انقلاب مارچ میں بھی جب اس رات کے جب احتجاجی آگے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھے اور پاک سیکریٹریٹ کے قریب پہنچے تو میں وہاں موقع پر موجود تھا اور میں صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو اپنے ٹرک میں تھے, کنٹینر میں تھے, ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس رات جب ہر طرف سے شیلنگ ہو رہی تھی تو آپ کے ٹرک کو صرف حفاظت جس نے دی وہ آپ کے اپنے ورکرز نہیں تھے, وہ پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز تھے جنہوں نے آپ کے ٹرک کو کا گھیراؤ کیا اور اس کو بچایا کہ وہاں پر پولیس حملہ کر کے آپ کو گرفتار نہ کرے. اس ٹرک میں آپ کے کچھ قریبی موجود تھے جس میں آپ کے بھانجے تھے, فیصل جاوید تھے, قاسم خان سوری جو اب ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی وہ موجود تھے, باقی آپ کی پارٹی سب وہاں سے غائب جا چکے تھے, کہیں دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں تھا. میں وہاں پر پوری رات موجود تھا, مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا اور یہ میں آپ کو بات وثوق سے کہہ رہا ہوں. تو خدا را ان کا سوچیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں اس موقع پر لینا ہے وقفہ. وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان عوامی تحریک سے خرم نواز کنڈاپور صاحب اور بسمہ امجد کہ جن کی والدہ تنزیلہ بہن کو شہید کیا گیا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. 17 جون سن 2014 یہ وہ دن تھا, یہ وہ افسوسناک دن تھا کہ جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ دن دہاڑے پنجاب حکومت جس کے اس وقت سرپرست اعلیٰ خادم اعلیٰ جو اپنے آپ کو 10 سال کہتے رہے, شہباز شریف صاحب ملک کو صوبے کو چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں صوبائی وزیر قانون تب کے رانا ثناء اللہ تھے. دونوں ہی لاہور شہر میں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ جو چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں, بیوروکریسی اور انتظامیہ ویسے ہی کرتی ہے اور کوئی جرت نہیں کر سکتا ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی. یہ وہ دن تھا کہ جس کو جو اس دن وہاں موقع پر موجود تھے
وہ ہر روز یاد کرتے ہیں, گزشتہ 6 سال سے یاد کر رہے ہیں. اور نہ صرف وہ بلکہ وہ تمام لوگ بھی جنہوں نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ خوفناک مناظر دیکھے کہ جس میں نہتے لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا, وہ بھی آج تک اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو اپنی زندگی میں وہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور خوش قسمتی ہے, لیکن ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو 2 سال سے چونکہ کچھ ہوا نہیں ہے تو بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی نہیں ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سن 2014, سن 2015, سن 2016, سن 2017 اور سن 2018 جنرل الیکشنز تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں ہر دوسرے دن بات کی, اپنے ہر ایجنڈے کا حصہ بنایا, وہ اب حکومت میں ہے لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. آج کے ہم پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈاپور صاحب نے. گنڈاپور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بسمہ امجد, یہ بیٹی ہیں شہید بہن تنزیلہ کی. اور بسمہ کا مجھے یاد ہے اس دن وہ منظر میری آنکھوں سے میں اسے بلا نہیں پاتا کہ جب تنزیلہ بہن شہید ہوئیں اور میں ان کے گھر گیا اور یہ بچی کا اس دن جو حوصلہ تھا وہ دیکھنے والا تھا, ایسا میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے کہ ایک ایسی بچی جو اچھے اور برے کی, صحیح اور غلط کی اس کو پہچان ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کی والدہ اس سے چھین لی گئی ہے. اور اسی دن اس بچی کو میں نے جس حوصلے میں دیکھا, اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کا حوصلہ عطا فرمائے. خرم نواز گنڈاپور صاحب 6 سال گزر چکے ہیں. 6 سال گزر جانے کے بعد بھی اب تک معاملات وہیں کے وہیں ہیں. آج ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ کب انصاف ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اور جو ملک اپنے سٹیزنز کو انصاف فراہم نہیں کر سکتا تو وہ سٹیٹ اصل میں اپنی وجود کی لیجیٹیمیسی کھو دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے عدالتیں چھٹی کے دن بھی کھلتی رہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کیسز عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں اور ایک دن میں فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کلیئر کٹ آرڈر دیا عمران خان نے کہ جتنے پولیس افسران ماڈل ٹاؤن میں ملوث تھے ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر OSD بنا دیا جائے. اور جب IG صاحب نے ریفیوز کیا تو عمران خان صاحب نے IG صاحب کو ریموو کر دیا. لیکن اب عثمان بزدار صاحب نے وہی سارے افسروں کو لیوکریٹو اپوائنٹمنٹس دی ہیں تو عمران خان صاحب خاموش ہیں. پاکستان میں ہوتے ہوئے 3 لوگ ہیں جو ریلیونٹ ہیں. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ریلیونٹ ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے محترم ثاقب نثار صاحب نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹے پڑھائی کرنا آپ کا کام ہے, انصاف دینا ہمارا کام ہے. تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب کہے, پرائم منسٹر ملک کا کہے اور چیف آف آرمی سٹاف کی ایما پر اور انٹرونشن پر FIR درج ہو, اس کے بعد بھی انصاف نہ ملے, تو میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر اس ملک کے اندر انسان انصاف لینے کس کے پاس جائے. میں تو ان 3 مقتدر شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو آل پاورفل سمجھا جاتا ہے اس ملک میں. آج ہمارے معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو کہ آئین پاکستان کے روح سے ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائل کا حصہ ہے, اسینشل حصہ ہے, آج تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. بیٹی بسمہ کی آج تک سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہو سکی. سٹیٹمنٹ ہی اب تک ریکارڈ 6 سال میں سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کی گئی. اور جو JIT میں سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی اس JIT کو آج سال ہوا سٹے آرڈر پہ کھڑی ہوئی ہے. اور جو سٹے آرڈرز لے کر لوگ بیٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک سپاہی اور ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے پاس جو وکلاء کی ٹیمیں ہیں, جو ایک سپاہی 25-30 ہزار روپے کی ملازمت کرتا ہے اور ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, ان کے لیے 15 وکلاء کی ٹیمیں ہیں. تو یہ مذاق ہے انصاف کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی دا پاورز دیٹ بی وہ اجازت دے رہی ہیں اس مذاق کو ہونے کا, اور
मुंह चिढ़ाती हैं उन विक्टिम्स का जिनके लोग शहीद हुए, जो खुद जख्मी हुए, उनके ये अदालतें मुंह चिढ़ा रही हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मुझे याद है कि जब सन 2015 में 1 साल मुकम्मल होने पर मैंने न्यूज़ 1 पर ही प्रोग्राम किया, राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात भी हुई, और उस वक्त जो JIT बनी थी और उस JIT की जो फाइंडिंग्स थी, उनकी फाइंडिंग्स में ये भी कहा गया था कि जी फायरिंग अंदर से हुई थी, और हमारे पास विजुअल्स भी मौजूद हैं। और मैंने तब राना सनाउल्लाह साहब से ये बात कही थी, और वो जाहिर बात है, वो जब मैंने बात की थी तो मैंने इसीलिए कही थी कि मुझे मालूम था कि अगर इनके पास हैं तो अभी तक इंतजार किस बात का कर रहे हैं, आप तो हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार खड़े होते हैं। तो वो विजुअल्स मंजर आम पर लेकर आए, और उन्होंने तब ये कहा था कि जी हमारे पास वो मनाजिर मौजूद हैं कि जो अंदर से फायरिंग हो रही थी। मतलब शर्मिंदगी की उसके अंदर ये इंतहा है कि किसी चीज को मानने को कोई तैयार ना था और ना है। लेकिन मेरा उसमें 2 सवाल हैं। अगर राना साहब ने तो ये भी कहा था कि जनाब मिनहाजुल कुरान के अंदर असलहे के अंबार हैं, तो कहाँ गए वो अंबार? फिर राना साहब ने तो ये भी कहा था कि वहां ट्रेंड स्नाइपर्स हैं, कहाँ गए वो ट्रेंड स्नाइपर्स? उस वक्त तो उनकी हुकूमत थी, 4 साल उनकी हुकूमत रही, तो फिर क्या वजह है कि वो 2014 से लेके 2018 तक इन्वेस्टिगेट ना कर सके? और जहां तक उस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, वो इन्वेस्टिगेशन टोटली वन साइडेड थी। वंस अगेन, ना किसी शहीद के वारिस की स्टेटमेंट ली गई, ना किसी इंजर्ड आदमी की स्टेटमेंट ली गई, ना किसी आई विटनेस की स्टेटमेंट ली गई। उस इंक्वायरी में सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अफसरान की स्टेटमेंट्स थी, वो जस्टिस बाकिर नकवी के सामने पेश गंडापुर साहब, वो तो उस JIT में कोशिश ये की गई थी कि सारा मलबा आप पर डाल दिया जी जाए। बिल्कुल, कि जी खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने अहकाम जारी किए थे, और जो आपने असले की बात की, ना वहां से कोई असले की रिकवरी हुई, और तासुर यही दिया गया कि जिस तरह वहां पर कोई असले का बहुत बड़ा डिपो था जो अंदर वहां पर मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट में, और ये भी कहा गया कि तहखाने हैं, आप तो सेक्रेटेरिएट में अदद मरतबा आए हैं, वहां तो बेसमेंट कोई है ही नहीं, और जो मेन बिल्डिंग है दैट इज विदाउट अ बेसमेंट। तो वो मुझे नहीं मालूम, बस वो इल्जामात थे, लगाने थे, उन्होंने चीजों को डिफ्लेक्ट करना था, मैनेज करना था। आज भी वो चीजें वही बैठ के मैनेज कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि एक सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर अगर एक फौज वकीलों की हायर कर सकते हैं, तो क्या अदालत आलिया का ये हक नहीं है कि पूछे कि ये आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इतने वकला जो आपके लिए पाकिस्तान के टॉप के वकला खड़े हुए हैं, और हमसे तो हर चीज का सवाल पूछा जाता है। हम तो अगर कोई बात भी कर दें, अदालत आलिया को आजकल सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, लेकिन अगर हमारे मुंह से कोई जुमला निकल जाए तो अदालत में खुलेआम जज साहब कहते हैं कि आप तो वैसे ही अदालतों के खिलाफ हैं। तो हम अदालतों के खिलाफ, जहां करोड़ों लोगों ने एक चीज टेलीविजन के ऊपर अपनी आंखों से देखी हो और अदालतें उसका फैसला ना कर सकें, तो हम क्या कहें? अगर आपको याद हो, आप रहे भी हैं, ब्रिक्सटन में राइट्स हुए थे लंदन के करीब। जी बिल्कुल। तो हुकूमत वक्त ने ऑर्डर किया कि जजेस को बिठा दें, वीडियोस चलाते जाएं, जो फेशियल रिकग्निशन से, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से जिन जिन लोगों की पहचान होती है, दे शुड बी पनिश्ड इन एब्सेंशिया। दे हैव नो राइट टू अ ट्रायल बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग टू पब्लिक प्रॉपर्टी और व्हाट दे हैव डन। आज हाई कोर्ट तो सिर्फ इस बात पे तफ्तीश कर सकती है कि हमने जब एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी बैरियर्स लगाने की, गवर्नमेंट ने वो बैरियर्स कैसे तोड़ने की हिम्मत की, और कैसे किस पर्सनैलिटी ने और किस लेवल से ये ऑर्डर हुआ कि इन बैरियर्स के खिलाफ ऑपरेशन करना है। तो वो और वहां पर ज़ईफ लोग भी मौजूद थे जिनके विजुअल्स मौजूद हैं कि उन पर किस तरह से दिन दिहाड़े टॉर्चर किया गया, डंडे मारकर उनके सर फाड़े गए। जहां कोई अगर मेला ऐसा है कि जिस पर गोली चलाई जा सके उस पर गोली चलाई गई, और अगर उस रोज वहां पर मौजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान मौजूद ना होते और डॉक्टर तारुल कादरी साहब के घर की हिफाजत ना करते और सामने दीवार बनकर ना खड़े हो जाते, तो उस दिन इरादा और कोशिश यही थी कि घर में मौजूद फैमिली को, डॉक्टर तारुल कादरी साहब के साहबजादे वहां पे मौजूद थे,
ان کو شہید کر دیا جائے. یہ وہ ارادے تھے کیونکہ گھر کے جو اوپر کے حصے ہیں ان پر بھی گولیوں کے نشانات موجود تھے اور فائرنگ گھر پہ بھی کی گئی, بھرپور کوشش کی گئی. اور اس دن اگر وہاں پر میڈیا موجود نہ ہوتا, میڈیا کے کیمراز نہ ہوتے تو کچھ نظر نہ آتا, بلیک آؤٹ ہوتا اور جو کرنا چاہ رہی تھی انتظامیہ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی. ہم اس موقع پہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے بسمہ امجد سے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ وقفے سے پہلے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے بسمہ امجد سے. بسمہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. یہ بتائیے کہ وہ دن اور آج کا دن 6 سال گزر چکے ہیں, لیکن شاید ہی ان 6 سالوں میں کوئی ایسا دن, ایسا لمحہ ہوتا ہوگا جب آپ اس وقت کو یاد نہ کرتی ہوں کہ جب آپ کی والدہ آپ سے بچھڑی, آپ کی والدہ تنزیلہ بہن شہید ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن کا دن تاریخ کا اور ہماری زندگی کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب نہ صرف ہم بلکہ ہماری پوری فیملی کس طرح سے ڈیمیج ہوئی, اور اس سانحے کی تکلیف اور اس کا درد آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں. اس کے اوپر سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد انصاف کی کوئی راہ ہموار نہیں ہو سکی. ہم 17 جون 2014 کو جہاں کھڑے تھے آج بھی ہم وہاں ہی کھڑے ہیں. انصاف کے لیے ہماری تحریک نے, انکل بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اور یعنی کہ شہداء کے ورثاء نے ہر دروازہ قانون کا کھٹکھٹایا, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ہر جگہ گئے, لیکن پھر جو ہے بات وہاں آ گئی کہ جہاں ہم 17 جون 2014 کو جہاں کھڑے تھے. پاکستان میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا آج سے انصاف آپ کو دلانا میری ذمہ داری ہے, آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. مجھے لگا کہ ایک ادارے کے جب سربراہ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن ان کی کمٹمنٹ کے بعد بھی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ شاید اب انصاف کی راہ ہموار ہو جائے گی. لیکن پھر انصاف کی راہ میں شاید پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. اس جمہوری ملک جسے جمہوری ملک کہتے ہیں, یہاں دن دہاڑے 14 لوگوں کو شہید کر دیا جائے, نہتے اور معصوم لوگوں پہ گولیوں کی بوچھار کر دی جائے, وہاں انصاف ابھی تک نہیں میسر آ سکا. کہتے ہیں کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. کیا یہ 14 لوگ, یہ معصوم لوگ اس ملک کے نہیں تھے؟ میری ماما اور میری پھپھو اس قوم کی بیٹیاں نہیں تھیں جو دن دہاڑے ان کو شہید کر دیا گیا؟ موجودہ پرائم منسٹر سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ میں جب بھی آؤں گا میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ضرور انصاف کے حصول کو یقینی بناؤں گا, لیکن انصاف کے حصول کو یقینی بنانا تو دور کی بات, آپ نے اس کے اوپر میرے خیال سے بولنا بھی پسند نہیں کیا. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی 2014 میں 15 میں جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا؟ نہیں, میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی, لیکن انہوں نے مختلف ٹی وی شوز میں مطلب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے یہ بات کہی تھی, یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جب بھی آؤں گا میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلاؤں گا, کیونکہ میں نے یہ سارا سانحہ اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہوا. کیا حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ بالکل, ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ کرنے کی کوئی کسی نے رابطہ نہیں. نہ عمران خان صاحب نے, نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, یا چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے صرف اقتدار کے لیے وہ ساری باتیں کی تھی, اقتدار سنبھالنے کے لیے. جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا, اور پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے یعنی کہ بالکل سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کوئی بات نہیں کی. تو میں یہ آج پوری قوم کو یہ میسج دینا چاہوں گی اس پروگرام سے کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف نہ ملا اور حصول انصاف کو یقینی نہ بنایا گیا, ہم تو انصاف کی جنگ لڑتے رہیں گے, آخری سانس تک اپنے انصاف کی جنگ لڑتے رہیں گے, لیکن اگر حصول انصاف کو یقینی نہ بنائے گا تو اس ملک کا ہر فرد سن لے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس پہ کبھی کوئی برا وقت آئے گا, کبھی کچھ ایسا ہوگا, اسٹیٹ ٹیررزم ہوگی, تو وہ کبھی بھی یہ نہ کرے کہ اس کو انصاف ملے گا. کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں بند ہو گئی ہیں.
अदालतें मेरी मामा और मेरी पुप्पो को इंसाफ दिलाने में बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। और हुकूमत से भी आपको अब लगता है कि कोई अच्छे की तवक्को नहीं है, और आपको लगता है कि वो महज सिर्फ जुमले थे जो कि कहे गए थे आपकी सपोर्ट में सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। बिल्कुल। और वो वक्त और वो लम्हा तो यकीनन आप और आपके अहल खाना और जितने भी जो लोग दर्द दिल रखते हैं वो नहीं भुला पाए हैं, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है गंडापुर साहब के इतने साल गुजर जाने के बाद भी बच्ची को वो वाकया याद है और अकेली तनहा अपनी ये जंग जारी रखे हुए है हसूल इंसाफ के लिए। नहीं, यहाँ तो मैं एक बात कहूँगा कि आपको याद होगा, मैं क्या किन किन वो क्या कहते हैं कई राजदानों के नाम आएंगे। हमारे स्टेज पे चढ़ने के लिए पीटीआई के अहबाब तरसते होते थे, बेशक उनमें पंजाब के अक्सर वज़रा शामिल हैं। बिल्कुल हैं। ये स्टेजों पे आके गले फाड़ फाड़ के तकरीरें किया करते थे। आज 17 जून को एक वजीर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो फोन कर ले, एक वजीर को, या एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ जाए। तो ये वही क्रिमिनल साइलेंस है। जैसे अगर आपको याद हो, आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था एक वजीर साहब को कि आपको जुर्रत नहीं है कि आप कुलभूषण सिंह यादव का नाम ले लें क्योंकि आपको इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि आज इजाजत नहीं है मॉडल टाउन का लफ्ज मुंह से निकालने में। पूरी पीटीआई के होंठ सिले हुए हैं। आप बेशक किसी को कॉल कर लें कि मॉडल टाउन के ऊपर कमेंट कर दें, आपको जवाब खुद मिल ना जाएगा। इमरान खान साहब ने, ना वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, ना गवर्नर पंजाब, किसी ने आपसे आज के दिन राबता करके दो बोल तक नहीं, किसी से कोई राबता नहीं हुआ। नहीं, इन ऑल फेयरनेस मैं हमेशा तब भी ये कहता होता था, सरवर चौधरी साहब के अलावा ही इज द ऑनरेबल एक्सेप्शन। उन्होंने फोन पे ताज़ियत भी की, बात भी की। वो तो चूंकि अब गवर्नर हैं तो वो टेक्निकली मैं तो उनको पीटीआई का नहीं गिनता, क्योंकि द गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब वो अपॉइंट हो जाता है तो वो पार्टी से बालातर हो जाता है। उनके अलावा किसी को तौफीक नहीं। मैंने इसीलिए गवर्नर साहब को पूछा बिकॉज ही इज बिन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन। मैंने तब भी वो इसीलिए गवर्नर कहा थे कि ही इज द ऑनरेबल एक्सेप्शन। बिल्कुल। एंड जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब पाकिस्तान वापस आए थे और जहाज इस्लामाबाद में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लाहौर में लैंड हुआ था, तो तब भी वो जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी सर्विस साहब ने खुद से एफर्ट्स किए थे और वो एयरपोर्ट पे खुद लेने के लिए आए थे और फिर डॉक्टर साहब को यहाँ जिन्ना हॉस्पिटल अपने साथ लेकर आए जहाँ पर जख्मी भी मौजूद थे। बिस्मा, ये एक तवील कोशिश है, ये इंसाफ हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। इस काम में या इस जुस्तजू में कई नस्लें इसी पे लगी रहती हैं और तब जाकर कहीं लोगों को इंसाफ मिलता है, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला आगे बढ़ता है। आप कब तक ये अपनी जुस्तजू जारी रखेंगी? मेरा तो इस जुमले पे यकीन है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। मतलब कि अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और मेरा इस बात पे यकीन है। आपने देखा होगा कि यजीद को भी बहुत अरसे बाद जाके हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के उस वक़्त जब उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उसके बाद काफ़ी अरसा बाद जाके उसका जो है वो 70 साल बाद जाकर उसका जो है तख्त उल्टा गया। इसी तरह मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जुल्म जो है वो थम जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कातिल अपने कैफे किरदार तक ना पहुंचे। इस दुनिया में ना सही तो एक मुंसिफ ऊपर भी तो बैठा है ना, वो कभी भी जो मासूम लोग हैं उनका खून रायगा नहीं जाने देगा। और मेरी मामा और मेरी पुप्पो उन शोहदा का खून मासूम है और मुझे इस बात पे यकीन है कि उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा और इंसाफ मिल के रहेगा। मुझे यकीन है मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस बल्कि इस पूरा मिनहाजुल कुरान इनके सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी हम सब आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन वक्त आएगा जब इंसाफ का बोलबाला होगा। बेशक। और खुर्मनवाज गंडापुर साहब, बिस्मा और इस तरह से जो बाकी दीगर शोहदा और उनकी फैमिलीज हैं, ये काबिल फ़ख्र लोग हैं माशाअल्लाह। और ये सिर्फ इन पर हमें मतलब जो ये एहसास करते हैं हम सब मिलकर कि जी जो जुल्म हुआ 17 जून को मॉडल टाउन में, सिर्फ वही फ़ख्र नहीं करते
دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں، درد رکھتے ہیں انسانیت کا، وہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا. الحمدللہ. بڑا آسان تھا، بڑا ہی آسان تھا کہ جو پیشکش کی جا رہی تھی اس کو قبول کر لیا جاتا اور اس کو قبول کرتے ہوئے اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا اور خاموش ہو جاتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر لوگوں نے وہاں پر سودا کر لیا، دیت لے لی رقم لے کر، جس طرح وہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ تھا. اس میں عباد الرحمان اور دوسرے دیگر جو اور دو لڑکے تھے، فہیم اور فیضان، ان کی فیملیز نے معاملے کو سیٹل کر لیا. لیکن یہاں پر اتنی کوشش کی گئی کہ کسی طرح کنونس کر لیا جائے کہ آپ یہ رقم لے کر معاملے کو سیٹل کر لیں، لیکن نہ وہ رقم لی اور نہ اب تک ہار مانی. تو یہ مثال ہے، یہ فخر ہے ہم سب کے لیے. نہیں، یہ فخر ہے اور یہ تو وقت گزر جاتا ہے. میرا خیال ہے فار آل دا پیپل جو انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے یہ بیٹی، اور ان کے لیے ایک بیکن آف لائٹ ہے. باقی میں ایک چیز کہتا چلوں پروگرام میں آپ کی وساطت سے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. 17 جون 2014 کے بعد نہ نواز شریف نے اچھا دن دیکھا، نہ شہباز شریف نے اچھا دن دیکھا. ناظرین، ہم اس موقع پہ لیتے ہیں جی بریک، اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم آج کے پروگرام کو سمرائز کریں گے اور کچھ مزید بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویورز، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آج کے پروگرام کو اب ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. وقفے سے پہلے آپ نے خرم نواز گنڈاپور صاحب اور بسمہ امجد کی گفتگو سنی. آج کا پروگرام ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا ان شہداء کے نام کہ جو 17 جون سن 2014 کو ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا، اور جو آج تک انصاف کے لیے جستجو کیے ہوئے ہیں ان کی کوششیں رائے گاں نہیں جائیں گی. پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے آج ہی کے دن سے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام ہم سے بچھڑ گیا جو ٹیلی ویژن کی پہچان. جب پی ٹی وی کی بات ہو تو ان کا نام ذہن میں آتا تھا، اور جب ان کا نام لیا جائے تو پی ٹی وی. جی ہاں، طارق عزیز صاحب آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. لیکن دل بہت غمزدہ ہے. میرا ان کے ساتھ کچھ وقت گزرا جب میں برطانیہ میں تھا اور ان کے ساتھ کچھ ٹرانسمیشن کرنے کا بھی موقع ملا. کیا کمال ان کی یادداشت تھی، ہر موقع پر ان کو شعر یاد تھا، اور ان کا سحر صرف ویورز پر ہی طاری نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹرانسمیشن کرتا رہتا تھا تو میرے پاس کچھ کہنے کو الفاظ ہی نہیں ہوتے تھے، خاموش ہو جاتا تھا. ایک سحر طاری ہو جاتا تھا طارق عزیز صاحب کا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج ایک اور عہد اپنی تکمیل کو پہنچا. انہی کے کچھ خوبصورت جملوں کے ساتھ، ان کے یادگار جملوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہیں گے، آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. طارق عزیز صاحب کے یہ جملے ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.